اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ جو اصطلاح استعمال کر رہے اللہ تعالیٰ، وہ دین کی اصطلاح استعمال کر رہے، اور وہ کس کے لیے استعمال کر رہے؟ قانون ملکی کے لیے، لا آف دا لینڈ کے لیے دین کا اصطلاح استعمال ہو رہی ہے۔ اور عام جو مسلمان یا عام جو لوگوں کے ذہنوں میں دین یعنی ہم عبادت کے لیے لیتے، تو یہاں پہ اس کو آپ کیسے پرسیو کریں گے؟ یہ ہماری خام خیالی ہے، یا مجھے یہ کہنا چاہیے کہ جن لوگوں کے پاس میں دین کا ایک بہت ہی محدود تصور ہے، وہ تصور کسی دوسرے آرگنائز ریلیجن کے جیسا ہے کہ دین سے مراد ہمارا انفرادی قانون عبادت، نماز روزہ حج وغیرہ، اس تک جو ہے دین کو سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے یا مذہب بنا دیا گیا ہے۔ اسلام دین کا جو تصور پیش کرتا ہے وہ ایک بہت ہی ہمہ جہتی اور ہمہ گیر تصور ہے۔ اس دین کے اندر انسانی زندگی کا ہر شعبہ جو ہے اس کا احاطہ ہوتا ہے۔ دین میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کا قانون کس طریقے سے اس کے بندوں پر اس زمین پر نافذ کیا جائے۔ تو ایک تو دین جمہور ہوتا ہے اور جس کو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرا ہے اللہ کا دین۔ تو ایک اللہ کا دین ہے، ایک جمہور کا دین ہے۔ جمہور کے دین میں صرف عبادت اور اس قسم کے چند رسومات اور چند ریچولز تک جو ہے دین کو یا دین کی مداخلت مانی گئی ہے، اس کے علاوہ تمام چیزیں دین سے باہر ہے۔ یہاں تک کہ سیاست اور ملکی قوانین کو بھی دین کا حصہ نہیں مانا جاتا ہے۔ یہاں بہت صاف طور پر اللہ تعالیٰ دین الملک کا لفظ لا کر، اصطلاح لا کر اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ ملکی قوانین بھی جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق۔ مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں لفظ جو دین لائے ہیں ہے نا، اس کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی وسعت بتائی کہ کتنی ڈیپتھ اور کتنی گہرائی ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا کس چیز کے لیے، لا آف دا لینڈ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ دین استعمال کیے ہیں۔ اور عام پرسپشن، عام ذہن یہ ہے کہ دین جو ہے وہ صرف عبادت کا نام ہے۔ تو یہ بات مجھ کو لگتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ کھل کے آتی ہے، اس کو کھولنا بھی چاہیے کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور دین کے جو پھر معنی اور مفاہیم ہے وہ یہ کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی ساری چیزیں آتی ہیں، پورا نظام زندگی، جی عقیدہ بھی آتا ہے، عبادت بھی آتی ہے، معاملات، معیشت، معاشرت، سیاست، عدالت۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین یعنی صرف عقیدے اور عبادت کی حد تک جو ہے وہ محدود ہے، اور اس میں تو وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے۔ لیکن جہاں عبادت اور عقیدے کے اوپر بات آتی ہے، معاملات، معیشت، معاشرت، ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے اندر جو رسومات کو فالو کیا جا رہا ہے، یا پھر اسی طریقے سے وراثت میراث کی جو تقسیم کی جا رہی ہے، یا بزنس کے اندر جو لوگ لین دین کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے اس کا اطلاق ہر جگہ پر ہوتا جائے گا، قانون کے اندر جیسے قانون سازی ہو رہی ہے، یا پولیٹکس۔ تو انسانوں کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رحمت دیا ہے جو زندگی کے تمام ڈپارٹمنٹس اور تمام گوشوں پر اپلائی ہوتا ہے، اور یہی اصول ہے کہ دین جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہوگا۔ تو جو لوگوں کا یہ سوچ ہے، یہ پرسپشن، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک طرح سے جڑ کاٹ دی ہے ان کی سوچ کی، کہ وہ دین کو جو محدود طور پر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو اس کے اندر کتنی زیادہ وسعت ہے اور کتنی زیادہ گہرائی ہے۔